بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ حدیث مبارک کافی شریف سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الغضب مفتاح کل شر، کہ یہ جو غصہ ہے یہ ہر شر کی چابی ہے، یہ جو غصہ ہے ہر شر کی کنجی ہے۔ مومنین کرام، غصہ بہت ساری معاشرے میں جنایات اور بہت ساری خرابیوں اور بہت ساری بیماریوں کا سبب غصہ ہے۔ اگر انسان غصے پہ کنٹرول کر لے، اگر انسان اپنے غصے پہ قابو پا لے تو بہت ساری جنایات کا باب بند ہو سکتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہ غصہ انسان کو اعصابی مریض بنا دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب ہو سکتا ہے، سر درد کا سبب ہے، نظام ہضم اس سے خراب ہے، السر کا سبب بنتا ہے، پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کا انسان مریض ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ جو ہے وہ اس کے قابو میں نہیں رہتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے انسان اپنا مستقبل برباد کر بیٹھتا ہے۔ بہت ساری برائیوں اور گناہوں کا سبب غصہ بنتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہم اعداد و شمار اکٹھے کریں۔ اگر کوئی ایسا سلسلہ نکل آئے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری طلاقیں غصے میں ہوئیں، بہت سارے افراد قتل ہو گئے غصے میں آ کے، بہت سارے گھر اجڑ گئے غصے میں آ کے، بہت سارے افراد زخمی کر دیے گئے اسی غصے میں آ کے، بہت ساری جائیدادیں برباد ہو گئیں اسی غصے میں آ کے، بہت سارے گھر برباد ہو گئے اسی غصے میں آ کے۔ حالانکہ یہ غصہ بس تھوڑی دیر کی وہ بات ہے کہ اگر وہ اپنے اس غصے پر قابو پا لے تو بہت ساری ان قباحتوں سے بچ سکتا ہے۔ الغضب و نار القلوب، حدیث میں فرمایا کہ یہ غضب ہے، یہ غصہ ہے جو دلوں کی آگ ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، مجھے موعظہ فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا، انطلق لا تغضب، بس تو جا اور غصہ نہ کیا کر۔ پھر وہ دوبارہ آئے نبی کریم کے پاس، یا رسول اللہ مجھے موعظہ فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ نبی کریم نے پھر وہی جملہ دہرایا، فرمایا انطلق لا تغضب، جاؤ اور غصہ نہ کیا کرو۔ تیسری مرتبہ پھر جب سرکار کے پاس آتا ہے اور پھر سرکار سے وعظ اور نصیحت کی خواہش کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، نبی کریم نے تیسری بار بھی یہی فرمایا کہ تم جاؤ اور غصہ نہ کیا کرو، اپنے غصے کو پینا سیکھو۔ قرآن نے بھی مومنین کی جو صفات بیان کی اس میں ایک صفت یہی بیان کی، والقاظمین الغیظ، اہل ایمان اور اہل تقوی ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور اپنے غیظ و غضب پر قابو پانے والے ہیں۔ غصہ ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو چاٹ ڈالتا ہے۔ غصے کے علاج کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اچھا، غصے کو رفع کرنے کا ایک طریقہ درود پاک کی تلاوت بھی ہے کہ اگر غصے میں آئے ہو تو تم درود پاک پڑھو محمد و آل محمد علیہ السلام پر، یا غصہ ہے تو تم پانی پی لو، یا اگر غصے میں آئے ہو تو تم وضو کر لو، وضو بھی تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ چند منٹ اگر انسان اپنے غصے پر قابو پا لے تو انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اور غصہ صرف دنیا کو برباد نہیں کرتا، غصے میں آ کے انسان اللہ کے دین کی حدوں کو بھی پامال کر دیتا ہے اور دین الہی کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں بھی کاظمین غیظ میں سے قرار دے اور اپنے غصے پر قابو پانے والوں میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔